اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر بنانے کا طریقہ، فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے، فعل امر جو ہے وہ بنتا ہے فعل مضارع سے۔ فعل مضارع سے، اور فعل مضارع کس سے بنتا ہے جی؟ فعل ماضی سے۔ اور فعل ماضی کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ تو اگر ہم الٹا چلیں تو مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے، پھر ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے، اور فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے۔ تو یہ ایک سرکل ہے۔ کسی بھی روٹ ورڈ کو لے کے، ہم روٹ ورڈ میں ہمیں ہمیشہ 3 حرف ملیں گے۔ مثلا ہم ایک لے لیتے ہیں روٹ ورڈ ضاد، را اور با۔ یہ ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس 3 حروف ہیں، ضاد، را اور با۔ تو اگر ہم نے اس سے فعل ماضی بنانا ہے تو وہ طریقہ ہم نے جانا ہوا ہے۔ کیا کریں گے؟ فا کلمہ اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح زبر کے ساتھ، فا کلمہ اور لام کلمہ ہمیشہ زبر کے ساتھ۔ تو یہ عین کلمہ کبھی فتحہ ہوگا، کبھی ضمہ ہوگا، کبھی کسرہ ہوگا۔ تو اس کلمے کی شکل میں عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہوگا۔ تو اس سے جب فعل مضارع بنائیں گے تو اس سے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ علامت مضارع یا ایڈ کریں گے، یا الف، یا تا اور نون، 4 علامت مضارع ہیں۔ تو اس میں واحد مذکر غائب کے صیغے میں ضربہ کے پہلے یا ایڈ کی تو یہ لفظ بن گیا یا ہمیشہ مفتوح ہوگی۔ اگر مضارع میں 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یا مفتوح آتی ہے اور ثلاثی مزید فی میں یا جو ہے وہ مضموم آتی ہے۔ ضربہ یضرب، اور اگر یہ اضربہ ہوگا تو پھر یضرب ہو جائے گا۔ تو یا ثلاثی مجرد میں یا ہمیشہ مفتوح آتی ہے، جیسے آپ نے پہلے پچھلے سبق میں ابواب پڑھے ہوئے ہیں۔ ابواب کون سے؟ مثلا ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب کرم۔ تو آپ نوٹ کریں سارے کے فعل مضارع میں یا جو ہے وہ مفتوح آ رہی ہے۔ تو ید، فا کلمہ ہمیشہ ساکن آئے گا، لام کلمہ کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی، اور یہ کلمہ کبھی کسرہ کے ساتھ آئے گا مضارع میں جیسے ماضی میں آیا تھا، تو کبھی کسرہ کے ساتھ، کبھی فتح کے ساتھ، اور کبھی ضمہ کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک ضاد، را، با سے ہم نے لیا مصدر، اس کا ماضی بنایا ضربہ، مضارع بنایا یضرب۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی ہم نے بنانا ہے فعل امر۔ تو فعل امر ہم نے لکھا ہے کہ مضارع سے بنتا ہے۔ اچھا جی، مضارع کے کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ کیا سب صیغوں سے بنتا ہے؟ نہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ غائب سے نہیں بنے گا، تو متکلم کے 2 صیغے بھی اس سے ایکسکلوڈ ہوں گے، تو صرف حاضر کے 6 صیغوں سے فعل امر بنے گا۔ جی، متکلم بھی ایکسکلوڈ، متکلم کے لیے بھی خواہش کی جائے گی۔ لیکن بنا سکتے ہو؟ جی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سامنے ہو۔ اس لیے ہم نے حاضر کے 6 صیغے چوز کیے۔ تو لام امر غائب کے لیے امر نہیں ہوتا، اس امر کی ریپلیسمنٹ ہے کہ اس سے کسی کام کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔
تو اس کے ساتھ لام لگا دیا جاتا ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ لام مکسور، لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس کے ساتھ لام مکسور کا اضافہ کرتے ہیں، اور باقی تبدیلیاں وہی ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، حاضر کا صیغہ دیکھیں جی کون سا بنے گا۔ یضربو کی ذرا گردان سنا دے کوئی بندہ مجھے، آپ سنا دے فہد صاحب۔ یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربن، تضرب تضرب تضربو تضربان تضربین، بونا تضربون تضرب تضربین تضربان تضربنا تضربن، اضربو ندرب، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارا حاضر کا جو پہلا صیغہ تھا وہ تھا حاضر کا پہلا صیغہ تھا تدریبو، ایسے ہی جی۔ تو ہم پہلے صیغے سے بھی بنائیں گے، دوسرے سے، تیسرے سے، 6 کے 6 صیغوں سے ہم فعل امر بنائیں گے۔ اچھا جی، پہلے لکھ لیتے ہیں ذرا آسانی کے لیے۔ تدریبو، تدریبانی، تدریبون، آگے جی تدریبین، تدریبانی، تدریبنا، ایسے ہی ہے جی۔ اچھا جی، پہلا سٹیپ فعل مضارع سے فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان سب کی علامت مضارع حذف کر دیں گے تو یہ کلمہ آپ کے پاس کلمات بچیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی سارے ہی کلمات کا پہلا دود جو ہے وہ ساکن بچ گیا ہمارے پاس، ہم نے علامت مضارع ہٹا دی۔ نہیں، فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں میں علامت مضارع صرف تا تھی، وہ تا ہٹا دی۔ 6 کے 6 صیغوں سے ہم نے تا ایٹ اے ٹائم ہٹا دی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا کیا ہے، اگر تو وہ مرفوع صیغہ ہے تو اس کے ضمہ کو ہٹا کے ساکن کر دیں گے۔ اگر وہ نون اعرابی والا تثنیہ کا صیغہ ہے، نون گرا دیں گے، جمع نون اعرابی سارے ہی گرا دیں گے، یہ سارے گر گئے۔ جمع میں الف کو ایڈ کریں، اگر جمع کا صیغہ ہے تو اس میں الف کو ایڈ کریں گے، اگر تثنیہ کا صیغہ ہے تو اس کی یا کو لکھنے میں شکل چینج ہو جائے گی، تو باقی یہ نون ضمیری ہے، یہ قائم رہے گا۔ تو 3 کام ہم نے کیے، ایک علامت مضارع ہٹا دی، ایک مرفوع صیغہ تھا اس کے پیش کو ہٹا کے ہم نے جزم دے دی، تثنیہ کے صیغے سے نون گرا دیا، اس کو بھی گرا دیا، نون جمع کے صیغے سے بھی نون گرا دیا، نون ضمیری کو قائم رکھا ہم نے، صرف نون ضمیری کو قائم رکھا، جی نون اعرابی سارا گرا دیا۔ تو ایک جو جمع کا صیغہ تھا اس میں نون ہٹا کے ایک الف کا اضافہ کر دیا۔ جمع کا صیغہ۔ اچھا جی، ابھی یہ ہم نے بنایا، تو کیا مسئلہ کیا آیا کہ پہلا کلمہ ساکن ہے، پڑھا نہیں جا رہا، تو اس کا قانون ہے ایک الف کا اضافہ کر دو۔ تو سارے کلمات میں ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ عین کلمہ مکسور ہے، مکسور، یہ سب میں مکسور ہی رہے گا۔ تو اگر عین کلمہ مکسور ہو تو اس الف کو حرکت جو ہے وہ کسرہ دی جائے گی، اگر ضمہ ہو تو ضمہ دیا جائے گا، اور اگر فتحہ ہو تو بھی کسرہ دیا جائے گا۔ تو ان جنرل ہم کہتے ہیں کہ اگر ضمہ ہو تو ضمہ دیں، اگر ضمہ نہیں ہے تو کسرہ دیں۔ ضمہ نہیں سے مراد یا وہ فتح ہوگی یا وہ کسرہ ہوگی، تو دونوں صورتوں میں ہم نے کسرہ دینے۔ تو ہمارے فعل امر بنا اضرب واحد کے لیے، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے فعل ایک مصدر لیا دادرا با، اس سے ماضی بنایا، پھر مضارع بنایا، مضارع سے حاضر کے 6 صیغے لیے، اس سے ہم نے فعل امر بنا دیا۔ تو اس وزن پہ اگر ہمیں کوئی اور بھی لفظ مل جائے تو ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ کیا مثلا ایک لفظ مل جاتا ہے ہمیں ناصرہ، نون صاد را، تو اس کا ماضی کیا بنے گا جی؟
نصرہ. نصرہ سے مضارع کیا بنے گا؟ ینصر. ٹھیک ہے جی. ینصر سے حاضر کے 6 سیغے کون سے بنیں گے؟ یہ انہوں نے بنایا جی انصر. کیا صحیح بنایا؟ یہ صحیح ہے نبی صاحب؟ بالکل صحیح ہے. کیوں ہم نے اس الف کو پیش کیوں دی ہے؟ کسرہ کیوں نہیں دی؟ عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر دم عین کلمہ صاد ہے، اس کے اوپر ہم نے دمہ ہے تو یہ لام کلمے کو ہم نے ساکن کیا. کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا لفظ کیا بنے گا؟ انصرا. تیسرا انصرو. تو یہاں پہ الف کا اضافہ ہوگا نون گرا کے. انصری. انصرا. انصرنا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اگر دوسرا لفظ چلے ہمارے پاس فتح. فتح یفتح. تو تفتح سے فعل امر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ افتح. افتح. افتحو. افتحی. افتحا. افتحنا. اگر ہم سامع یسمعو سے لیں گے تو یسمعو کا یہ پہلا کلمہ یسمعو ہے تو یہاں پہ بنے گا تسمعو. تو تسمعو سے کیا بنے گا فعل امر؟ اسمع. کیوں اسمع؟ اسمع. الف کے نیچے کسرہ کیوں دی ہے؟ میم کے اوپر فتح ہے. یہ جواب ہے کہ میم کے اوپر فتح ہے اس لیے ہم نے الف کو کسر. اسمع. اسمع. اسمعو. اسمعی. میم کے نیچے کسرہ نہیں بولنی. جب ایک بار ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ میم فتح کے ساتھ ہے تو پورے فعل مضارع میں میم فتح کے ساتھ ہی رہے گی. آگے جی حسبہ یحسبو. گمان کرنے میں کے معنی میں بھی آتا ہے اور حساب کتاب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یحسبو سے تحسبو نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیا کہا ہے آپ نے؟ نہیں، تحسبو سے بنانا ہے. یحسبو سے تو بنانا ہی نہیں ہے. تحسبو سے بنائیں فعل امر. احسب. آپ نے احسبو بولا تھا اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے. احسب اضرب کی طرح. احسب. احسبا. جی. احسبی. جی. کارما یکرمو. کوئی نہ بولے جی، آپ بولیں جی. تکرمو آ جائے گا. ٹھیک ہے. اکرو. را کے اوپر پیش ہی رہے گی. اکرمنا. ٹھیک ہے جی. تو کلیئر ہوا انشاءاللہ. کسی بھی کلمے سے آپ فعل مثلاً جی ہم کہتے ہیں، میں اس کو مٹا دوں ابھی. پریکٹس کے لیے ہم کہتے ہیں جی پہلے ہی نا مشکل لکھوں. ترکعو فعل امر. نہیں، غلطی نہ کریں. ہاں جی. ہاں جی. ارکع. جی ویری گڈ. آگے. ہاں جی. آگے لفظ ہے ایک ایک بندہ کرتا جائے تو کلیئر ہوتا جائے گا. تسجدو. جی آپ کریں. تسجدو. آپ بولتے جائیں. پہلا کلمہ بولیں، اس کا فعل امر بنانا ہے. کیا بنایا آپ نے؟ کیا لفظ پورا بولے.
यसजुद से तसजुदू से असजुद. मैं लिखता हूँ, कोई बात नहीं, आप प्लीज तस्हीह ना करें, मुझे तस्हीह करने दें इनकी. फर्स्ट असजुद. असजुद, यही आपने बोला. सजदा यसजुदू, तसजुदू से फेल अमर आपने बनाया है असजुदू, असजुद, सॉरी असजुद. मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो फतह है आपने किस भी हफ्ते पे दी, कौन से फैक्टर की वजह से आपने इसको फतह दी अलिफ को, इसका रूल क्या है? ये आपने कसरा क्यों नहीं दी, जम्मा क्यों नहीं दिया? आपके दिमाग में जीम में के ऊपर जो दम्मा है जी, तो जिसे अलिफ पे वो फतह, जीम पे जो, हाँ जी ठीक है, ये बात आपकी सही है कि हमने कंसीडर जीम को करना है. जीम के ऊपर अगर जम्मा है तो हमने इस अलिफ को फतह देना है. ये बात मैंने बोली है? ये मेरे अंडरस्टैंडिंग से नहीं, गलत हुआ. अपने अंडरस्टैंड सेल्फ अजम्पशन ना करें ना. जो मैंने बोला है, जाके रिकॉर्डिंग देखें मेरी पीछे, जो मैंने बोला है उसको देखें. अगर मैंने बोला था कि अगर आइन कलमा, ये जीम नहीं हम बोलेंगे आइन कलमा, अगर आइन कलमा के ऊपर जम्मा है तो इस अलिफ को जम्मा देंगे. अगर आइन के ऊपर जम्मा नहीं है तो क्या होगा? या वो फतह होगा या कसरा होगा. तो उन दोनों सूरतों में कसरा देनी है, फतह तो देनी नहीं है सलासी मुजर्रद में. सही है? अभी बात क्लियर हुई? आपको मैंने सोते हुए जगा दिया है. तो यहाँ पे क्या हो गया? अभी ठीक है. अभी आगे चलें. दूसरा सीगा क्या बनेगा? उस जुदा नहीं तो नहीं होगा ना, नून को गिराना है, नून इराबी को. आपका पता है क्या मसला है? ये कभी हमारे साथ भी बचपन में हुआ करता था कि क्लास में उस्ताद पढ़ा रहा है तो दिमाग कहीं गया हुआ है, बाहर कोई फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है. ऐसे नहीं होना चाहिए. प्लीज़, ये सारे सब ने अंडरस्टैंड किया है, आपने जो है ना इसको मिस कर दिया. मेरे कहने के दौरान जब मैं ये कह रहा था, सवाल तो है ना, ये एक सवाल है कि जब मैं ये फिक्रा कह रहा था कि आइन कलमा के ऊपर जम्मा हो तो जम्मा देना है, उस वक़्त आपका दिमाग मेरे साथ नहीं था, इसीलिए ये गलती हुई ना. मतलब गलती को पॉइंट आउट तो करना है ना. पॉइंट आउट ये है कि जब मैंने ये फिक्रा बोला था उस वक़्त आपका माइंड मेरे साथ मैच नहीं कर रहा था. लिसन, मतलब यू वाज नॉट लिसनिंग टू मी. चलें खैर. उस जुद, उस जुदा, उस जुदू, ये था तसजुदानी. उस जुदा कैसे बना? आपके लिए मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपके लिए. हाँ जी, आप बना दें ज़रा. मुझे ये इन्होंने तसजुदू से उस जुद फेल बना दिया है. अमर वाहिद का ये सीगा है. आप मुझे तस्निया का, जमा का और मोनस के 3 सीगे, टोटल 6 सीगे बता दें. जी जी तनवीर साहब आप बताएं. उस जुदना जी, ठीक है जी. तो मेरे आज तक के जो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन दोनों में आप मेरी अभी हिट लिस्ट पे आ जाओगे. आप दोनों मेरे साथ नहीं चल रहे, सारी क्लास चल रही है. तो प्लीज़ आपको थोड़ा मेहनत करनी है और मेरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है मैं आपको साथ लेके चलूँ सबको. उस्ताद ये नहीं करता कि जो नालायक स्टूडेंट है ठीक है, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े, नहीं, मैंने साथ लेके चलना है आपको. ठीक है? तो मैं, आप ध्यान से सुने, मैं हर बात में आपसे क्वेश्चन किया करूँगा इंशाल्लाह. हाँ जी, आगे एक लफ्ज़ लिखता हूँ मैं अभी. अच्छा जी, लिखते हैं ये बाब नासरा यनसुरु से एक लफ्ज़ है, क़तला यक़तुलु. नहीं, यही बनाएंगे. जब तक ये 6 ना बना देंगे मैं जान नहीं छोड़ूंगा इनकी. जी, इससे फेल अमर बनाएं. तक़तुलु से जी, ता को हटा के अलिफ उक्तुलु कर दें फर्स्ट. जी ठीक है. ता को हटा दिया, बनाएं आप तरतीब से बनवाएं. ता हटा दिया, अलिफ इजाफा कर दिया. उक्तुलु, उक्तुलु
ٹھیک ہے. یہ فعل امر بن گیا یا ابھی اس میں کوئی چیز ناقص ہے؟ یہ بن گیا. بن گیا. یہ آپ ہاں جی آپ بتائیں بن گیا. وہ کہہ رہے ہیں اقتل، وہ کہہ رہے ہیں اس کو ساکن کر دیں. کس کی بات مانوں؟ ہی از کریکٹ. سو یو کریکٹ یور سیلف آلسو. اقتل ابھی تثنیہ کا صیغہ. اچھا میں لکھ لیتا ہوں. یہ تھا تقتلانی، تقتلانی. بنائیں اس کا فعل امر. جی نہیں مجھے بتائیں کیا کروں میں، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تا علامت تے نہیں بولیں گے. ایک تو تے نہیں ہے، پہلی بات تا ہے عربک میں. ہم عربی پڑھ رہے ہیں اردو نہیں پڑھ رہے. تو ایک تو تا ہے. اگر ہم نے تا نہیں کہنا، ہم نے علامت مضارع کہنا ہے، چاہے یہاں پہ الف ہے، نون ہے یا یا ہے. علامت مضارع ہٹا دی. جی الف کا اضافہ کریں گے. کیوں پیش آئے گا؟ آئین کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اور کون سا نون اعرابی ہے؟ جی نون یہی ہے نا. اس کو گرا دوں؟ گرا دیا. الف تو ہے آلریڈی. اقتلا ٹھیک ہو گیا. چلیں میں مدد کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے آگے چلیں جی. تقتلون جی آپ بنائیں. کیا کروں؟ مجھے بتائیں سٹیپ وائز کیا کروں. سب سے پہلے تا کو ڈیلیٹ کر کے تا الف کا اضافہ. الف کا اضافہ کیوں کیا یہ بھی پوچھنا ہے ساتھ میں. کیونکہ پہلا حرف ساکن تھا، یہ وجہ ہے. ریڈیبل. ویری گڈ. تو ہم نے الف کا اضافہ کیا. حرکت کون سی دینی ہے؟ ضمہ. ٹھیک ہے. اور نون کا وہ فتحہ کٹ کریں گے. نون کا فتح کٹ کر دیا. اور اس کو ساکن کر دیں گے. ساکن کر دیا. ابھی تک نہیں بنا. جی آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں کیا کریں. جی جی اس میں آخر میں یا آئے گی. نہیں یہ نون میرے بھائی یہ نون اعرابی ہے، اس کو گرا دیا. یہ بھی نون اعرابی تھا، اس کو گرا دیا. یہ بھی نون اعرابی ہے، اس کو گرا دیا. چونکہ یہ جمع کا نون اعرابی ہے تو اس ایک الف کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. نون پوری طرح سے گرا دیں گے. ختم. لیکن جمع اگر ہے تو ایک الف کا اضافہ کریں گے. جی آگے کلمہ ہے تقتو لینا. بنائیں جی. آپ نہیں بنانا ہے. کیا کروں؟ وہی سٹیپس ہیں، جانے بوجھے سٹیپس ہیں ہمارے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تا کو گرا کے علامت مضارع گرا دی، الف کا اضافہ کر دیا، اس کو پیش دے دی. یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے، میں نے خود دے دی. آگے کیا کروں؟ نون کو بھی گرا کے. نون کو کیوں گرائیں گے؟ یہ کون سا نون ہے؟ میں نے یہ بولا تھا دو قسم کے نون ہیں، ایک کو گرانا ہے ایک کو نہیں گرانا. تو دونوں کا نام کیا ہے؟ بھائی صاحب میں 4 لیکچر بول رہا ہوں بہت زیادہ. یہ نہیں اور نفی کے بعد نہیں، نہیں اور نفی نہیں ہے. یہ نون ہے. نون کے 2 نام ہیں. کون سے دو؟ نون کی 2 قسمیں ہیں. فعل مضارع کے اندر 2 قسم کے نون آتے ہیں اور دونوں آخر میں ہی آتے ہیں. سارے نون ہی آخر میں آتے ہیں. ساکن نہیں نون ساکن نہیں، کوئی نون ساکن نہیں میں نے آج تک بولا. آپ کہاں سے لے آئے؟ جی نون کتنی قسم کے ہیں؟ نون ضمیر. نون اعرابی اور نون ضمیر. آپ دونوں ان سب کو سکھا دو گے. ٹھیک ہے. اچھا جی نون اعرابی گرایا کون سا جاتا ہے؟ اعرابی گرایا جاتا ہے یا ضمیری گرایا جاتا ہے؟ اعرابی. یہ اعرابی ہے یا ضمیری ہے؟ یہ اعرابی ہے.
یہ گر جائے گا اور یا کی شکل یہ ہو جائے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا اقتلی۔ آگے کلمہ ہے، یہی کلمہ بن جائے گا تقتلانی، میں لکھتا ہوں دوبارہ، تقتلانی، بولیں جی، اقتلا، وہ کرنے کا وہ نہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں نا، تاکہ کوئی اور کلمہ میں ابھی لکھوں گا آپ کے سامنے تو آپ نے اس سے بنانا ہے جی۔ تا کو ہٹا کے الف ضمہ ٹھیک ہے، الف ضمہ کے ساتھ، اوکے، اور نون کو گرا دیں۔ نون کو گرا دیں گے، یہ نون ضمیری ہے، اس کو نہیں گرائیں گے۔ یہاں پہ ایک آگے کلمہ آ رہا ہے، سوری، تقتلنا، یہ دیکھیں یہ تقتلنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا تقتلانی، یہ آپ نے صحیح کہا، یہ نون کو گرا دیں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں گرائیں گے۔ یہ نون اعرابی ہے، اور نون ضمیری جمع کے 6 سیغوں میں صرف ایک نون ضمیری ہے، آخری سیغہ، پہلے 6 میں بھی آخری نون یقتلنا اور ادھر ہے تقتلنا۔ آپ کا مسئلہ پہلے ڈسکس کریں، کیا ہے، بولیں، سب کو فائدہ ہو، کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ نون جو ہے اس کو گرائیں گے، یہ نون اعرابی ہے، میں نے جان بوجھ کے اس کو نون ضمیری بولا تھا تاکہ آپ مجھے بتائیں سر یہ نون ضمیری نہیں ہے، یہ نون اعرابی ہے۔ نون ضمیری کون سا ہے؟ صرف یہ نون ضمیری ہے، یہ نون اعرابی تھا، اس کو گرانا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے آپ کو ری ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو، نون ضمیری کی پہچان کو آپ کا پتہ چل جائے آپ کو۔ امر میں اور مضارع میں دونوں میں جو جمع کا جو سیکھا ہے جو سیم ہے، ہاں جی، جیسے اقتل اور اقتل دونوں ہیں، اس میں بھی تثنیہ کے سیغے دونوں سیم ہیں، ہاں سوری تثنیہ تثنیہ کے سیغے دونوں سیم ہیں جی، پلیز میرے ساتھ رہیے گا۔ اقتلا یہ بن گیا، ابھی اس سے بنائیں جی، اس کی بھی تا علامت مضارع حذف کر دی، یہ آپ کو پتہ ہے اس لیے میں خود ہی گرا دیتا ہوں، الف کا اضافہ بھی کر دیا، ابھی اور کیا کروں اس کے ساتھ مجاہد صاحب، اور کیا کروں؟ اقتلنا، ابھی بولیں کچھ نہ کریں، ٹھیک ہو گیا یہ، کیونکہ نون ضمیری ہے، اس نون کو نہیں گرایا جائے گا، تو یہ لفظ آپ کے پورے مکمل ہو گئے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ حاضر کے مضارع کے 6 سیغوں سے بنتا ہے، تو پہلا سیغہ اس میں صرف ساکن کریں گے لام کلمے کو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں سیغہ اس میں نون اعرابی ہیں وہ گرا دیں گے، اور آخری میں نون ضمیری ہے وہ قائم رہے گا، تو گردان بنے گی اقتل، تو ایک مذکر قتل کر، تم 2 قتل کرو، تم تینوں، تم سب قتل کرو، تم ایک مونس قتل کرو، تم 2 مونسیں قتل کرو، تم سب مونسیں قتل کرو۔ سمجھ آ گئی؟ کچھ بہتر ہوا پہلے سے؟ بہرحال یہ ہے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ آپ پلیز اپنے جو ہے نا ہر بندہ نیکسٹ ٹائم مجھے ایک پیپر دے جن میں سے جس کے اوپر کوئی سے 6 کلمات، اس کی فعل مضارع کی پوری گردان اور فعل امر کے 6 سیغے وہ لکھ کے لائے، کوئی بھی ایک کا یا کتنے؟ کوئی بھی 6 کلمے، 6 ایک تو بہت آسان ہے جی، تھوڑا سا مطلب پریکٹس سیشن کر لیتے ہیں اسی فعل امر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کلمہ ہے، یہ ابواب کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ 6 ہی ہو جائیں گے، 6 کے 6 ابواب، ٹھیک ہے، 6 کے 6 ابواب کی فعل مضارع کی گردان لکھ کے لائیں گے آپ، اور ان کے آگے امر بنائیں گے۔ امر بنائیں۔ جن لوگوں کو عربی لکھنی نہیں آتی وہ کیا کریں گے؟ ٹوٹی پھوٹی لکھیں گے یا نہیں؟ عربی میں لکھیں گے سب، ٹھیک ہے، سو پلیز سب کریں، اس سے کافی بہتری آئے گی، لکھنے سے جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور آپ بھی جو ہے نا آپ خاص طور پہ ذرا غور کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ صرف بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ابھی میں ایک کلمہ لکھنے لگا ہوں، تم سب
मुज़क्कर सजदा करो। अरबी बताएं इसकी, नबी साहब। एक मिनट मुझे प्लीज़, मैं जो भी आप फ़िक्रा बोलेंगे मैं आपको आगे लेके चलूँगा, कोई बंदा दूसरा ना बोले, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो आपने मेरे इसकी तर्जमा किया, आपने इसका, मैंने कहा तुम सब मुज़क्कर सजदा करो, आपने कहा तस्जुदूना, अभी आपने बोला यसजुदूना, ठीक है। यसजुदूना का मतलब है तुम सब मुज़क्कर, वो सब मुज़क्कर सजदा करते हैं या करेंगे। मैं कह रहा हूँ करो, मैं हुक्म दे रहा हूँ। उसजुदू, शाबाश, ठीक है जी। तुम सब मौन से सजदा करो जी। तुम सब मौन से सजदा करो। वालेकुम सलाम। ठीक है, तुम एक मौन सजदा करो। उसजुदी, ठीक है। तुम दोनों रकू करो। रका यरकाऊ, रका यरकाऊ, तुम दोनों रकू करो जी। नहीं, इकरा तो कुरान पर पढ़ने को कहते हैं, रका है ना। यर यर या हटाएंगे तो रा आ जाएगी फौरन, काफ नहीं आएगा जी। यरकाऊ, यरकाआने, इरका, इरका, ठीक है जी। आगे जी, एक है तू एक मोनस मदद कर। नसर यनसुरू से है ये कलमा। तू एक मोनस मदद कर जी। डॉक्टर साहब, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे कलमा है इसी से ही, तुम सब मौन से मदद करो। रफीक साहब, उनसुरना जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। आगे कलमा है, हम कहते हैं तुम एक मुज़क्कर सुनो। तनवीर साहब, तुम एक मुज़क्कर सुनो। इस्मा, इस्मा, आइन को साकन करेंगे तो मा, इस्मा आ नहीं होगा, आइन के ऊपर जबर नहीं पड़नी, इस्मा, ठीक है। तुम सब सुनो, इस्माऊ, तुम सब सुनो। क्या अमर क्या बनेगा इसका? तुम सब सुनो जी। क्या बात है आपकी। एक क्वेश्चन बनाया हुआ था, नहीं मेरे पास क्वेश्चन आया था तो बाद में करो। तुम सब सुनो। तस्मो, मैंने कहा इस्माऊ, तुम सब सुनो, इसका क्या है, अरबी क्या है जी? इस्माऊ, तो मैं बोल रहा हूँ ना इस्माऊ, मैं इशारा कर रहा हूँ, तो फिर मैं तो बता रहा हूँ, आप थोड़ा हाथ। हाँ, because you are answering and हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, जी। मेल फीमेल दोनों नहीं नहीं, वो तो तस्निया में आएंगे, मेल फीमेल दोनों। इस्मा, इस्मा में दोनों सीगे सेम होंगे, मोनस के लिए भी मुज़क्कर तस्निया में, तो जमा में मुख्तलिफ होंगे ना। आप बताएं जमा मोनस गायब के लिए क्या बनेगा? तुम सब सुनो, तुम सब मौन से सुनो। हाज़र, सॉरी, मतलब जमा मोनस हाज़र से क्या बनेगा फेल अमर? तुम सब मौन से सुनो।
اسمعنا. اسمع اور تم سب مذکر سنو، اسمعوا اسمع اسمعوا اسمعو. اسمعوا. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ پریکٹس سیشن کافی ہو گیا ہے. تو اگر دونوں ساتھ میں میل فیمیل ساتھ میں اور دونوں کو بولنا ہے تو جمع جمع وہی نا وہی جمع مذکر ہو جائے. اسی لیے تو ہے نا تثنیہ کا صیغہ کیوں سیم ہے. اگر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، میاں بیوی کھڑے ہیں، ہم ان دونوں کو کہنا چاہتے ہیں سنو، تو کیا کہیں گے؟ اسمع. تو یہ کلمہ دونوں کے لیے سیم ہے نا، یہاں پہ کردار میں بھی سیم ہی آتا ہے، دونوں سن رہے ہیں، اس کے لیے مرد کے بھی لیے عورت کے لیے بھی اسمع، دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.